اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، فضول خرچی پر، بیجا خرچ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں اور کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں، اس پر میں بات کر رہا تھا۔ فضول خرچی کرنا، ضرورت سے زیادہ جائز کاموں میں خرچ کرنا، اور اسی طرح ناجائز کاموں میں تھوڑا بھی خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تعمیرات یہ انسان کی ضرورت ہے۔ مکان میں بھی ضرورت سے زیادہ فخریہ طور پہ، ریاکاری کے طور پہ، نمائش کے طور پہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مَا ذَهَبَ فِيهِ مَالُ الْمَرْءِ الْبُنْيَانُ، کہ سب سے بدترین مال جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے تعمیرات میں، بغیر ضرورت کے جو خرچ کرتا ہے سب سے بدترین مال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرات کے جو گھر بنے ہوئے تھے وہ چھپر کے بنے ہوئے تھے، پتوں کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون تھی، صاحب وسعت تھیں، آپ کی بیوی تھیں، لیکن مال کے معاملے میں یاد رکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اس کی مالک بن سکتی ہے، مالک بن سکتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے جو کیا کہتے ہیں وہ پتی والا جو دیوار تھا اس کو کچی اینٹوں سے کیا کر دیا، بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے موقع پہ آئے تو پوچھا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ اب ذرا سوچو نا، کچی اینٹ ہیں، کوئی اور ڈیکوریشن کر کے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے ام سلمہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا پردے میں رہنا ہے نا عورتوں کو، تو پردہ اچھی طرح ہو جائے، اس لیے میں نے کچی اینٹ سے دیوار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ سب سے بدترین مال آدمی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ کس میں ہے؟ تعمیرات میں۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ اس پیسے کا میں مالک ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ سوچتا نہیں ہے انسان کہ اس ایک ایک مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا کریں گے؟ حساب کتاب لیں گے۔ ہمیں آئی ٹی والوں کا، ای ڈی والوں کا ڈر ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمیں سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ 5 سوال میں جو سوال تو یہ مال کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی احساس بھی نہیں ہے، دیکھا دیکھی کرتے رہتے ہیں، دیکھا دیکھی۔ اب آپ بولیں گے آپ کے پیٹ میں درد ہوتے رہیں گے، آپ کو میں پیسہ نہیں نا آپ کے پاس، پیٹ میں درد ہوتا رہے گا، اس کے لیے آپ، میرے پیٹ میں درد نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت کم درد ہوتا ہے، کہاں پور شروع سے لے کے اب تک 2 مرتبہ درد ہوا رہے گا یا 3 مرتبہ درد ہوا رہے گا، بات بولنے کا۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ملا لوگوں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو سمجھتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے اوپر فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں، وہ حرام ہے، یہ فضول خرچی، وہ یہ۔ ارے بھائی، میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جانتے ہیں، ارے ہمارے نبی ہیں، ان کے طریقے پہ چلنا ہے کہ نہیں؟ میرے طریقے پہ مت چلو، ہم کو نبی ہیں کیا؟ ہم کو دیکھ کر آپ چلتے ہیں؟ ارے نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کا ضامن ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنے اہل و عیال گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا فہوا اللہ ضامن، اللہ ضامن ہے، اس کا بھی بدلہ اللہ دیتے ہیں، سمجھے نا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کی مت اس پہ خرچ کرتا، اللہ اس کا بھی بدلہ۔ لیکن
اگر کوئی بے ضرورت مکان میں، تعمیرات میں، بلڈنگ میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا ضامن نہیں، وہ صدقہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ضرورت پر ضرور خرچ کریں ہم اپنے مکان میں، تعمیر میں، لیکن ضرورت سے زیادہ، اب وہ ضرورت سے زیادہ کی کیا حد ہے؟ یاد رکھیں، جہاں آپ کے اندر یہ جذبہ آیا کہ لوگ دیکھیں، گیا کام سے، انہیں ایسا کرے میں بھی، یہ ہے نا، انہیں میں اس کا، اس کا، بازو والے کا، اس، بس آپ گئے کام سے سمجھو۔ میں اپنے بارے میں بولتا ہوں، اگر میرے اندر گیا کام سے، ہر چیز میں ہی رکھو، کپڑا ہو، تعمیرات ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا پھر سواری ہو، ہر ایک میں چیز آپ رکھ لو۔ اللہ کو نمائش پسند نہیں ہے، ریاکاری، دکھلاوا، جھوٹے شان شوکت دکھانا۔ کیا ہماری حیثیت ہے جو ہم اس طرح سے شان شوکت کی زندگی گزارتے ہیں؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہم لوگ کہ لوگ کر رہے ہیں، چلو کامن ہوگا، یا کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ایک ذرا ایک تھوڑی سی بیماری آنے دو، تب پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو کیا حیثیت ہماری ہے۔ ایک جرثومہ، ایک بیکٹیریا اندر جانے دو نا، تب پتہ چلتا ہے کیا سے کیا ہو جاتا ہے آدمی۔ بیٹھے بیٹھا چلا اچھا چنگا انسان، کیا ہوا؟ انفیکشن ہوا۔ کہاں سے نکلا؟ کہاں سے کی نکلا؟ کیا کرنا پڑا؟ نکالنا پڑا وہ عضو، وہ پارٹ۔ کیا ہے یہ سب؟ عبرت اور نصیحت کے لیے۔ کبھی ایک ہاسپٹل کا چکر مار کے تو بھی آ جاؤ، دن میں ایک مرتبہ، تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو فضول خرچی میں اڑانے کے لیے اللہ نے نعمت نہیں دی ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اب سوچو، میں تو تعمیرات کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ وضو میں اگر کوئی 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا کوئی بھی پارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کیا فرمایا؟ اسراف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ وہ وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا زیادہ پانی کیا کر رہے ہیں؟ یوز کر رہے، جیسے ہم کہتے ہیں نل چھوڑ کر کے فل پانی جا رہا ہے، قدر نہیں کرتے۔ وضو بنا رہے تھے، پانی تھوڑا سا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا سوچا؟ نیک کام میں اسراف کرنا کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ لا خیر فی صرف ولا صرف فی خیر، کہ اسراف ہے نا، اسراف فضول خرچی جسے آپ سنتے ہیں، یہ فضول خرچی، خیر کے کام میں فضول خرچی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ خیر کا کام ہو رہا ہے نا، وضو بنا رہے، عبادت ہے، نماز کی کنجی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ اگر تم نہر جاری پر بھی وضو بنا رہے ہو نا، تب بھی تمہیں کیا نہیں کر سکتے؟ 3 سے زیادہ مرتبہ دھو نہیں سکتے۔ نہر جاری سمجھتے؟ جاری پانی، ندی ہے، نالا ہے، وہاں پانی جا رہا ہے، ایک بوند بھی کیا نہیں ہوتا، وہ اسے کیا بولتے؟ ڈرینیج میں جاتا نہیں، ایک دم کلین۔ اس میں بھی اگر تم وضو بنا رہے ہو تب بھی تم 3 سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے محدث ہیں، حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی وضو میں 3 سے زیادہ مرتبہ عضو کو دھوتا ہے، مجھے اس کے گنہگار ہونے میں اندیشہ ہے۔ یعنی کر رہا ہے وضو عبادت سمجھ کر، لیکن وہ گنہگار ہو رہا ہے کب؟ جب وہ 3 سے زیادہ۔ اب آپ سوچو، عبادات میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اسراف پسند نہیں ہے، حد سے زیادہ کوئی بھی کام پسند نہیں ہے، تو پھر جو ضرورت کے کام ہم کرتے ہیں، چاہے کھانے کا ہو، پینے کا ہو، رہنے سہنے کے لیے مکان ہو، یا کپڑے وپڑے کا ہو، یا سواری ہو، یہ سب ضرورتیں، عبادت نہیں ہے نا۔ یہ عبادت اس وقت بنتی ہے جب ہم اس شرعی دائرے کے ساتھ رہ کر، نیت اچھی رکھ کر، نبی کے طریقے پہ کریں، تب جا کر کے وہ عبادت بنتی ہے۔ تو ضرورت پر خرچ کرنے سے اللہ کوئی منع نہیں کرتے، لیکن سوچنا کیا چاہیے؟ حد سے زیادہ اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے ایک ایک پیسہ جو ہم لگا رہے ہیں نا، مٹی پر، دیوار پر، چھت پر، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حساب لیں گے۔ اب لوگ لحاظ نہیں کرتے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، سوا اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ساری باتیں بتلائیں، ہم دیکھا دیکھی چل رہے ہیں۔
تو اس میں ہمارا قصور ہے. پہلے اتنا نہیں تھا. یہ جو آج بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے نا، ایک سے ایک جیسا جیسا سال گزرا آپ دیکھو. آدمی کو رہتے ایک فلیٹ میں نہیں، اس سے اچھا وہ لے بدل دیتا فوراً. اب اس کے مطابق ہمارے ماشاءاللہ بلڈر لوگ بھی لوگوں کے خواہش کے مطابق بزنس چلنا، بازار چلنا تو لوگوں کا خواہش کے مطابق، تب جا کے وہ بزنس مین بنتا ہے. نہیں تو بزنس مین اسے نہیں بولتے، وہ کون سا کہ مین بن جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے. اب جگہ دیکھو نا مور میں کیا کرتے ہیں، پہلے کیا چیز رکھتے، اندر کیا چیز رکھتے، سامنے کیا چیز رکھتے، یہ سب بزنس ٹرکس ہے، سمجھا نا. خیر، تو تعمیرات میں. اور دوسرا موقع ہے جہاں پہ لوگ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں. دیکھو کھانا پینا اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، حکم دیا ہے، کلو واشربو، میرے بندو کھاؤ پیو. یہ تمہارے ہی لیے تو ہم نے یہ دنیا سجائی ہے، کھاؤ پیو. لیکن آگے فوراً فرمایا والا تسرفو، اسراف مت کرو، حد سے زیادہ کھاؤ پیو مت. ہاں، جب دیکھو تب کھانے کی فکر. مغرب ہوا نہیں، لے کون سی دکان ہو، اسے کیا بولنا سامنے، یہ راستے کنارے ہیں نا. کتا جیسا بچہ رکھتا ہے نہیں، ایسا بچے رکھتے رہتے دکانیں، سال 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 بڑھتے جا رہے. اور ہاسپٹلوں کے پاس زیادہ، ہاسپٹلوں کے پاس زیادہ، اور ڈاکٹر لوگ جاتے آتے ہوئے خوش ہوتے، بناؤ بناؤ تاکہ ہمارا بھی بزنس چلے. جب دیکھو تب کھانے کی فکر، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی، آدمی نے کہا بھرا نہیں، پیٹ سے زیادہ بدترین برتن، پیٹ سے زیادہ بدترین برتن آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا. یعنی سب سے بدترین برتن جو ہے وہ پیٹ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں. پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لقمے کافی ہیں. چند لقمے کھا کر بھی آدمی کیا کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے. اب ایک آدمی ہے کھا رہا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا اگر کسی کو کھانا ہی ہے زیادہ تو فرمایا 1/3 کھانے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 ذرا سانس لینے کے لیے. ہم لوگ سانس لینے کے لیے بھی باقی نہیں رکھتے، لے گردن نہیں اوپر کہاں اس کے حلق تک بھی کھا جاتے ہیں، اور کھا کھا کر بیمار ہوتے ہیں. اور آج سائنس بھی کہتی ہے زیادہ کھانے سے آدمی بیمار پڑتا ہے. اب شروع میں تو خوب کھائے، اس کے بعد بڑی عمر میں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہونا تک یہ سامنے ہے، اس کے سامنے کھانا دل چاہتا ہے، ذرا بھی نہیں چھو سکتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ڈاکٹر کا حکم ہے، فوراً کیا ہے یہ؟ وہ بولا صبح میں جاگنگ کرنا، فوراً مان لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھو صحت مند بنو گے. نہیں، کھوپڑی میں جاتی نہیں، کون کسے ہونا. جنت لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت میں جاتی کہ نہیں، بس منجے کونے میں جگہ ملا تو بس. نہیں سمجھے؟ دنیا میں ایسا نہیں، بڑے سے بڑے بنگلے میں رہیں گے، لیکن جنت کی جب بات آتی ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت ہے کہ نہیں، اب بس منجے کونے میں جگہ ملا تو بس جنت ملی تو بس. یہ ہمارا نظریہ. کتنا یقین کرتے دیکھو ہم لوگ جنت پر. جنت کی بات آتی ایسی، دنیا کی جب بات آتی ہے تو ایسا زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے. میں نہیں تو کیا ہوا، میرے بچے ہے نا ایک، کبھی کبھی اللہ دکھاتے، بچے پہلے چلے جاتے انہیں بعد میں، یہ دکھاتے اللہ تبارک، کبھی کبھی دکھاتے ہیں. ایسے سب مت کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی جنت کے بارے میں فکر کرو. خیر، تو کھانا پینا پسندیدہ. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، اور ایسی ہی روایت وہب ابن عبداللہ سے بھی مروی ہے، سیم ٹو سیم، دونوں الگ الگ صحابی لیکن واقعہ یہ کی ہے. وہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر چھوٹی تھی. غور کرنا، وہب ابن عبداللہ یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر تھے. وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، گوشت اور سرید کھا کر کے آئے. یہ عرب کا بہت مشہور کھانا ہے، جیسے ہمارے یہاں بریانی سب سے مشہور کھانا ہے.
سب سے بڑھیا، سب سے مہنگا، تو سرید، تو وہ سرید میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت اور روٹی ہوتی ہے. یہ کھا کر کیا ہے، تھوڑا زیادہ تھا شاید، ڈکارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو ڈکار آیا ان کو. اس طرح ڈکار آتا ہے نا. آپ دیکھیں گے عرب لوگ ڈکار کو پسند نہیں کرتے. آج بھی دیکھو آپ عرب لوگ کو اگر ان کے سامنے کوئی ڈکار نکالتا ہے نا بول کر کے، فوراً کتنا غصہ آتا ہے ان کو. شاید آپ گالی دے دو اتنا غصہ نہیں آتا ہوگا جتنا ڈکار لینے پر غصہ آتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ہے نا، ان کے سامنے شاید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے، کفا یا ہاذا کفا، کیا ہے، رکاؤ تو کفا من جشائی کا، اپنے ڈکاروں کو رکاؤ نا، کیا کر رہے ہیں، ڈکار پہ ڈکار لے رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا، سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا ہوگا، جس کا پیٹ، اور جب دیکھو تب پیٹ کی فکر کرتا ہے نا، یہ کل قیامت کے دن بھوکا ہوگا. ان اکثر الناس یوم القیامت شبعان، سب سے زیادہ کیا بولتے ہیں یوم القیامہ فی الدنیا، اگر دنیا میں اس نے پیٹ بھر کر کے کھایا، کل جوعن یوم القیامہ وہ بھوکا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ سیکون رجال من امتی، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ قسم قسم کے کھانے کھائیں گے اور قسم قسم کا پانی پئیں گے. وہ سب حدیثیں اگر سامنے آتے ہیں نا سچی بولنے کا، یہ ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کو دیکھ کے بول رہے ہیں. پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا. یہ قسم قسم کے جو کھانے ہیں نا، ایک مرغی کو پکڑو، ایک مرغی، پاپ بیچاری مرغی، وہ مرغی کا کتنا کیا کیا کرے، 65 55 چکن، وہ فلاں 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 فلاں، کتنے آئٹم بنتے. سوچو ایک مرغی پر اتنا. قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے پانی پئیں گے. فرمایا قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے اور پھر مٹار مٹار کر کے چلیں گے. یہ حدیث کے الفاظ میں اردو میں بول رہا ہوں. فرمایا شرار امتی، میرے امت میں سب سے بدترین لوگ ہیں یہ جو خالی قسم قسم کے کھانے اور پینے کے فکر میں رہتے ہیں. سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے میرے بھائیوں. یہ جو فکر کرتے ہیں نا اسے خالی پیلی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن آیا تو ڈانٹے اپنے خادم کو، یہ کیا ہے، 2 قسم کا سالن، ایک سرکہ ایک گھی، نہ ایک ہی سالن. آج ہمارے ڈشوں میں دسترخوانوں پہ اللہ منع نہیں کرتے، لیکن جب دیکھو تب اس کی فکر. آج تو اتنے نخرے ہمارے، وہ نہیں ہے تو منجے یہ ہوتا نہیں، منجے وہ ہونا، منجے یہ کیا ہے تکلفات. ارے جو ملا الحمدللہ کھانے کا. بعض لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے. افریقہ کے کنٹری میں ایسے ایسے لوگ مٹی کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمارے حالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا ہے تو اسے اسراف نہیں کرنا چاہیے. شادی بیاہوں میں ذرا جا کر کے دیکھو نا، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. آج تو بفیٹ سسٹم، وہ بفیٹ سسٹم بولتے ہیں نا، وہ آ کر تو ستیہ ناش کر دیا. اب بولے کیسا، وہ بہت سہولت ہے نا اس میں. دیکھو آدمی کو ٹھہرنا پڑتا ہے اس میں، کیوں ایسا رکنا پڑتا ہے پہلے. اس کے بعد ملتا ہے کھانا. انہیں کیا کرتا ہے، پوچھ کے ڈالتا نہیں، اس کا ایک حساب ہے. کسی کو زیادہ ڈالتے ہیں، کسی کو کم ڈالتے ہیں، کوئی مانگ کر کے لیتا ہے، لے کے جاتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے پیٹ کو بس ہوتا ہے، یہ کھاتا نہیں. اب آپ کچھ بتاؤ نا، اس کا پیٹ کا جو بچا ہوا، پلیٹ کا بچا ہوا، وہ دوسرا آدمی کھائے گا؟ نہیں کھاتا. عام طور پہ لوگ نہیں کھاتے اس طرح. ہاں بچہ اپنا بازو ہے وہ چھوڑ کے کھایا تو باپ کیا کرے گا؟ اب وہ بھی قدردانی رہی تو کھائے گا. وہ رزق کی قدردانی رہا تو کھائے گا، نہیں تو وہ بھی نہیں کھائے گا. اپنا بچے کا جھوٹا نہیں کھاتا آج انسان، تو چھوڑ کر کے جلے جاتے. کتنا کھانا ڈسٹ بین میں پڑتا ہے معلوم. ارے غیر بولتے ہیں جی، مسلمان جتنا شادی بیاہ میں مال خرچ کرتا ہے اور کھانے میں اسراف کرتا ہے، اتنا کوئی سا قوم بھی نہیں کرتا ہے. کون سی قوم بھی اس طرح سے کھانے میں اسراف نہیں کرتے، کھانے پینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، دیکھو دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ، ہاتھ صاف کر کے کھاؤ، برتن صاف کر کے کھاؤ. اگر لقمہ گرے گا نا تو اسے اٹھا کر کے صاف کر کے کھاؤ. اور آپ نے فرمایا شیطان کے لیے مت چھوڑو. یہ آپ نے کیوں فرمایا شیطان کے لیے مت چھوڑو؟ کیونکہ عام طور پہ یہ جو نیچا گرا ہوا جو کھاتا ہے نا، وہ صرف عاجز آدمی کھا سکتا ہے. جس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، وہ کھاتا نہیں اٹھا کر کے، وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ کس کی عادت ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہے تکبر کرنا. اس لیے فرمایا شیطان کے لیے مت چھوڑو. اور اسی طرح ناقدری کرنا، یہ شیطان کی صفت ہے. اللہ کا ناشکرہ ہے، سب سے بڑا ناشکرہ دنیا میں شیطان ہے. اگر کوئی انسان اگر اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے گرے ہوئے لقمے کو نہیں اٹھاتا، کھاتا نہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟
ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، قصہ سنا ہوگا آپ نے، قادسیہ فتح کرنے والے، وہ ایران فتح کرنے والے، سپر پاور کہلانے والے، ان کے دسترخوان پر ان کو بیٹھنا پڑا، لے بڑے لوگ ہیں، ان کا دسترخوان، لقمہ گرا اٹھا کر کے کھایا تو بازو والے نے کوہنی مار کر کے بتایا یہ کہاں بیٹے معلوم ہے، یہ کس کا دسترخوان معلوم ہے؟ باپ رے باپ، سپر پاور، بہت بڑا بادشاہ، یہ یہاں اٹھا کر کے کھائے گا نا تو کیا سمجھیں گے معلوم؟ یہ بھکڑ لوگ ہیں یار، کبھی کھانا دیکھے نہیں رہیں گے انہوں، دیکھو اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، ایسا سمجھیں گے؟ کیا کر رہے تم، عزت جائے گی ہماری۔ کیا کہا معلوم انہوں نے؟ کتنی زبردست بات انہوں نے کی، ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کے لیے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں، میرے نبی کی تعلیم کو چھوڑوں؟ نہ، سپر پاور ہونے دو، کون سا اوپر سے اوپر ہونے دو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ گرا ہوا لقمہ کیا کرو، اٹھا کر کے کھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں ذرا سوچو نا، کتنا درد ہوتا ہے معلوم؟ اللہ کا رزق ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایک دانہ گرنے پر بھی اسے تنبیہ کریں، کیا کر رہے میرے بیٹے، ایک ایک دانہ ہم تک پہنچنے کے لیے اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے معلوم؟ اللہ کا کتنا بڑا ارینجمنٹ ہے معلوم؟ کتنی مخلوقات اس کے لیے کام کرتی ہے، اور تم یہ اس کو ضائع کر رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح حتی یعلقہ، فرمایا تم میں سے اگر کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو صاف نہ کرے، چاہے وہ ٹیشو پیپر سے ہو یا پانی سے ہو، جب تک اس کو نہ چاٹے۔ قدردانی سکھائی جا رہی ہے، چاٹو انگلیوں کو، پلیٹ کو چاٹو۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے اگر کوئی پلیٹ کو، پیالے کو چاٹ کر کے کھاتا ہے، پیالہ اس کے لیے دعا کرتا ہے استغفار کی، استغفرت لہ القصع، فرمایا پیالہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے۔ اب پیالہ کیا کرتا ہے آپ سوچو نا، پیالہ کچھ نہیں کرتا، پیالے کو چاٹ کر کے جب آدمی پلیٹ کو چاٹ کر اس طرح صاف کرتا ہے نا، یہ اس کے عاجزی کی علامت ہے۔ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ لوگ چاٹتے نہیں ہیں، انگلی کو بھی چاٹتے ہیں، پلیٹ کو بھی چاٹتے نہیں، گرے ہوئے لقمے کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ ان کے عاجزی کی، جو عاجزی کرتا ہے نا وہ کبر سے بری ہے، دکھاتا اپنے عمل سے کہ میں متکبر نہیں ہوں، بس یہی عمل اللہ کو پسند آتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والے ذریعہ کون بنا؟ وہ پلیٹ بنا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفرت لہ القصع، کہ پیالہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کھانے پینے میں جو ہم اسراف کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں اتنا احتیاط برتنے کے تعلیم دی کہ ذرہ برابر بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو سائنس بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ جو اس طرح چاٹتے ہیں نا، انگلیاں چاٹ کر کے، یہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے بولتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت فائدے سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کو قدردانی نہیں ہے، جب سائنس بولتا ہے نا فوراً مانتے، ہاں مطلب ہم لوگ اب اللہ کے نبی کی بات جب تک سائنسدان لوگ، سائنٹسٹ لوگ کیا نہیں کرتے، اس کے لیے تصدیق نامہ نہیں دیتے، تب تک نہیں مانتے۔ یہ ایمان ہے، اسے ایمان بولتے، ایمان اس کو نہیں بولتے۔ وہ تو فرعون بھی بول دیا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے میں ایمان لایا بول کے، اللہ نے قبول کیا۔ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ سائنسدان بولے تو، ڈاکٹر بولے تو مانے، نہیں تو نہیں مانے۔ ارے نبی نے کہا، سارے ڈاکٹر ان کے قدموں پہ قربان، یہ ان کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے لگے ہوئے دھول کے بھی برابر نہیں سارے سائنسدان اور سارے ڈاکٹرز۔ ہمارے نبی نے جب فرمایا بس اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے آخرت کے لیے بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ خیر، فضول خرچی پہ اور بھی مجھے بات کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضرورت پر خرچ کرنے، کھانے پینے کی، مکان تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا اور پھر دکھاوا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے اللہ نے فرمایا شیطان کے بھائی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا، آج میں ترجمہ نہیں کیا کیونکہ عقل مند کو اشارہ کا، یہ تو میری بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی کئی بھی باتیں، سنی ہوئی باتوں پہ سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔